ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا جو گناہوں کے اندر ہمیشہ مبتلا رہتا تھا. اس کی زندگی کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزرا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر احساس پیدا کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر توبہ استغفار کی طرف توجہ اور احساس پیدا کر دیتا ہے کہ میں اس رب رحمان کی جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا رہا ہوں. اس نوجوان کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کروں گا. اس نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی تلاش میں نکل رہا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اب وہ گھر سے نکلا اور صحرا کے اندر چلنا شروع ہو گیا. بڑی دیر تک وہ صحرا کے اندر چلتا رہا. اسے کوئی ایسی ہستی نظر نہ آئی کہ جس کا وہ وسیلہ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں التجا کر سکے. آخر کار وہ روتا ہوا چلاتا ہوا وہیں پر بیٹھ گیا اور پکار کر کہنے لگا، اے آسمان تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بن جا. اے زمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارشی بن جا، میری سفارش کر دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں. وہ زمین کے اوپر ہر چیز جس چیز کو دیکھتا اس چیز کو کہتا، اے پتھر تو میرا وسیلہ بن جا، اے ریت تو میرا وسیلہ بن جا، اے شجر و حجر تم میرا وسیلہ بن جاؤ. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بناتا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا. زارو قطار روتا رہا روتا رہا روتا رہا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں پر بے ہوش ہو گیا اور منہ کے بل وہ زمین پر جا گرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی. رب کائنات نے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ آیا، اس نے اس نوجوان کو اٹھایا، اس کے چہرے کو صاف کیا. جب وہ ہوش کے اندر آیا تو اس فرشتے نے کہا، اے نوجوان میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ رب کائنات نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا. رب کائنات نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. حضرات وقار، رب کائنات بڑا غفور رحیم ہے. وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، مگر کیا بندہ اس کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہے؟ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں، آج عمل ہے حساب کوئی نہیں، کل حساب ہوگا پھر عمل نہیں. آج عمل کا وقت ہے، عمل کر لو. یہ وقت غفلت کے اندر نہ گزارو. آج توبہ استغفار کا وقت ہے، توبہ استغفار کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کل قبر کے اندر جانے کے بعد تمہارے پاس کوئی حل نہ ہو. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آج افلاک کے سائے تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانسیں لینے کا موقع عطا کیا ہے، زندگی دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کر لو اور مولا کائنات کا یہ فرمان ذہن نشین کر لو کہ آج عمل ہے، حساب کوئی نہیں، کل حساب ہوگا پر عمل کوئی نہیں. ایک نوجوان نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بازار کے اندر چوراہے کے اندر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. وہ نوجوان قریب چلا گیا اور عرض کرنے لگا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے، دیکھنا کہ یہ امیر غریب ہر شخص جو ہے وہ کتنی غفلت کے اندر مبتلا ہے. ادھر رب کی طرف سے مرادی ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ ساری دنیا غفلتوں کے اندر مبتلا ہے. وہ رب تو معاف کرنا چاہتا ہے مگر اس کے بندے جو ہیں وہ معافی مانگنا ہی نہیں چاہتے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے مگر یہ معافی لینا ہی نہیں چاہتے. کچھ دنوں کے بعد اسی نوجوان نے اس بزرگ کو قبرستان کے اندر روتے ہوئے دیکھا تو پھر قریب چلا گیا. کہنے لگا، بابا جی عجیب بندے ہو، کبھی آبادیوں کے اندر شہروں کے اندر بیٹھ کر روتے ہو، کبھی ویرانوں میں قبرستانوں میں بیٹھ کر روتے ہو، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج وقت گزر چکا ہے، کل وہاں پر میں ان کی رب کے ساتھ رضا کروا رہا تھا، رب کے ساتھ صلح کروا رہا تھا مگر وہ صلح کرنا نہیں چاہتے تھے. آج یہ قبرستان کے اندر جو موجود ہیں ان کا وقت گزر چکا ہے. اب یہ تو معافی مانگنا چاہتے ہیں مگر وہ معاف نہیں کرنا چاہتا. اب قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو اس لیے حضرات وقار، آج عمل ہے، آج عمل کر لو، کل حساب ہوگا.